برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا کرم ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی آمد ہم سب کے لیے باعث نجات فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے اور نیک حاجات کی تکمیل کا سبب بنائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ حضرات، اسلام ایک امن کا دین ہے۔ اسلام کے دامن میں آنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نے اتنا نوازا کہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا محض زبان تک نہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت والصوم رمضان۔ اس پر تو ایمان کامل ہے، ہر مسلمان کا ایمان کامل ہے، مگر اسلام آگے بات کرتا ہے۔ اس پر بھی ایمان ہے کہ ذاق طعم الایمان باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس پر بھی ایمان ہے، ہر ایک کا ایمان ہے اس پہ۔ نماز بھی پڑھتا ہے مسلمان، روزہ بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں ذرا توجہ فرماؤ، جناب کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی کی خدمت میں ایک شخص آیا، تاکہ مزید بات میں آسانی ہو جائے، میں یہ مثال آپ کو پہلے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات کے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ عرض کرنے لگا، حضرت جی میں نماز مانتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، روزے مانتا بھی ہوں اور رکھتا بھی ہوں، حج زکوٰۃ معاملہ یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں میں سارے تسلیم کرتا ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا شارٹ کٹ راستہ بتائیں۔ میرا دل جو ہے وہ سکون نہیں پاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ اس دور کی بات نہیں کر رہا کہ جس میں فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، ظلم بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، سب کچھ۔ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا مگر نہ ہونے کے برابر تھا، اب تو عروج پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے بندے سے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا دل اطمینان کیوں نہیں پاتا، میرا دل سکون میں کیوں نہیں ہوتا۔ جیسے آج آپ سوال کر لیں کہ بھائی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، بندگی بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، اللہ بھی ہے، مگر میرا دل چین میں نہیں ہے۔ آج کے کسی مسلمان سے اگر آپ سوال کرتے ہیں وہ یہی کہے گا یار سب کچھ ہے، چین نہیں ہے۔ اب بابا چین کس شے کا نام ہے، سکون کس شے کا نام ہے؟ قلب سلیم میں سکون جب آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ نمازیں تو بڑھی جا رہی ہے، پہلے مسجدیں چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی ہے، چھوٹی مسجدوں میں تعداد بھی زیادہ تھی اور اب بڑی ہو گئی تو بڑیوں میں بھی زیادہ ہے۔
نمازیں پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکات دیے جا رہے ہیں، بندگی کی جا رہی ہے، تلاوت قرآن کی دھن جاری ہے، تسبیحات جاری ہے، اللہ اللہ جاری ہے، کعبے کا طواف بڑھ گیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بڑھ گئی، طواف کعبہ بڑھ گیا۔ پہلے ہزاروں جاتے تھے مکہ میں، اب لاکھوں جاتے ہیں۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہزاروں جاتے تھے، اب لاکھوں جاتے ہیں۔ کثرت ہے، سری سر ہے۔ مگر بابا بندہ آپ سے سوال کرے کہ بابا مجھے سکون نہیں آتا، مگر شیخ سعدی علیہ رحمت سے جب اگلا بندہ سوال کرتا ہے نا تو آپ نے فرمایا کہ میں مختصر سی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے چونکہ مجھے کہا کہ مختصر جواب دو، تو مختصر جواب یہ ہے کہ تم زبر بن کر نہ رہو۔ ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہے زیر، ایک ہے پیش، یہ تین الفاظ ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، الفاظ کتنے ہیں؟ تین۔ زبر، زیر اور پیش، تین الفاظ ہیں۔ اب شیخ سعدی علیہ رحمت بندے کے سوال کا جواب اس کے علم اور اس کا جو قد و قامت ہے، اس کے ذہنی سطح کے مطابق جواب دے رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی عالم تو نہیں ہے، نہ کوئی فاضل ہے، نہ کوئی فلسفے کو جانتا ہے، نہ تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے، اور نہ کوئی قرآنی علوم جانتا ہے، نہ حدیث کے اقسام جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ سادہ سا بندہ دیہاتی، وہ کہتا ہے کہ میں سارے کام کرتا ہوں، دل سکون میں نہیں ہوتا۔ آپ ذرا شارٹ کٹ راستہ بتاؤ، مجھے زندگی کیسے گزرنی ہے؟ اب شیخ سعدی علیہ رحمت ان کو جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر بندہ اس ایک سوال پر اور اس جواب پر مطمئن ہو جائے تو زندگی ساری بہاروں میں آ جائے، زندگی ساری بہاری بہار بن جائے، اور ساری زندگی مدینہ مدینہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تحمل سے میرے جواب سنو۔ آپ نے مختصر جواب مانگا اور میں بھی آپ کو مختصر جواب دوں گا، لہذا ذرا سماعت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا قرآنی الفاظ تین ہے، زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبر بن کر نہ رہو، زبر بن کر نہ رہو، زیر بن کر رہو، زبر بن کر نہ رہو، زیر بن کر رہو، کیونکہ پیش ہونا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ زبر بن کر نہ رہو، زیر بن کر رہو، چونکہ پیش ہونا ہے اس کی بارگاہ میں۔ اگر بندہ یہ یقین کامل رکھ لے کہ میں نے پیش ہونا ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اگر وہ یقین رکھ لے کہ میں نے پیش ہونا ہے تو فراڈ کیوں کرتا ہے، دھوکہ کیوں کرتا ہے، زنا کیوں کرتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، گناہ کبیرہ کیوں کرتا ہے، بے حیائی کیوں کرتا ہے، ظلم کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے پیش ہونا ہے، وہ اس لیے گناہ کر رہا ہے کہ اس کے دل سے وہ خوف نکل گیا کہ میں نے پیش ہونا ہے۔ ارے وہ تو قیامت کو پیش ہونا ہے، مگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا یکم محرم الحرام جن کی شہادت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ بھی تو پیش ہوتے تھے کہ جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے، باجماعت نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو اکثر و بیش نماز سے قبل وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے پیش ہونا ہے۔ بھی پیش تو ہم بھی ہو رہے ہیں، پیش تو ہم بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، 5 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، مگر جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، فراڈ بھی ہم کرتے ہیں، اور مسجد کا چہرہ اور ہوتا ہے، باہر کا چہرہ اور ہوتا ہے،
یہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہاں جھکا ہوا سر ہوتا ہے، یہاں تسبیحات پڑھی جاتی ہے، یہاں تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، مگر جوتا پہننے کے بعد اس کے بعد ہم ہر ایک سے درندہ بن کے ملتے ہیں. ہمارے اندر ہم نفس کے پجاری ہیں، ہمارے نفس نہ، ہم نفس کے پجاری، نفس کے بندے ہیں. ہم تمام معاملات اس لیے کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. مسجد کی ٹوپی آپ سر پہ رکھتے ہیں، مائنڈ نہ کرنا، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جواب دے رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دو، محسوس نہ کرنا، آپ کو نہیں کہہ رہا. ایک باتوں میں بات آ گئی ہے تو میری ایک عادت ہے کہ جب آپ بات آ جاتی ہے تو میں کر لیتا ہوں. اس کے نفع نقصان سے مجھے غرض نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا، بات میں کر لیتا ہوں کیونکہ میں کسی انسان کے لیے تو کر نہیں رہا. جب کسی انسان کے لیے نہیں کرتا تو نہ کسی سے ڈر ہے نہ خوف ہے، خدا کے لیے بات ہے. جب خدا کے لیے بات ہے تو انسان کا خوف کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے یہ کمزوری ہے میری، میں بات کر لیتا ہوں. مسجد کی ٹوپی آپ استعمال کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ سے سوال کروں گا، مجھے آپ خود ذرا جواب دے دیں. یہ ٹوپی جو آپ نے ابھی سر پہ رکھی ہے، یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی کی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا محسوس نہ کرو، دے دو جواب، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہو، سچی بات کر دو، وہ کر دو سچی بات. یار یہ ٹوپی پہن کے آپ کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں؟ یہ ٹوپی پہن کر آپ تھانے جا سکتے ہیں؟ یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی جج کے سامنے جا سکتے ہیں؟ یار بولو نا یار. اگر یہ مسجد کی پھٹی ٹوپی پہن کر آپ مخلوق کے کسی تقریب میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں تو آگے بات کا جواب آپ خود دے دیں. وہ بارگاہ تو سب سے بڑی ہے، وہ بارگاہ تو سب سے بڑی ہے، وہ تو بارگاہ الہی ہے، وہ بارگاہ خدا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں آپ نے جرت کیسے کی کہ یہ ٹوپی پہن کے آ گئے؟ یہ ہے وہ فلسفہ. پیش ہونا ہے. پیش کس طرح ہونا ہے؟ اگر آپ کو یقین کامل ہو کہ میں نے پیش ہونا ہے تو آپ یہ ٹوپی پہن کے آتے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے پیش ہونا ہے تو پھر آپ کس رنگ میں آتے؟ پہلے خود نہاتے، یقیناً آپ نہائے ہیں، وضو کرتے، یقیناً آپ نے وضو کیا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتے تاکہ میں جب پیش ہوں گا تو پھر کسی رنگ ڈھنگ سے پیش ہو جاؤں. اور پیش ہونے والا پھر اس کا میرا جو لباس ہے نا، میں لباس پہنتا ہوں اپنے سٹیٹس کے مطابق کہ میرا سٹیٹس یہ نہیں ہے. ارے تیرا سٹیٹس جو بھی ہے تجھے مبارک ہو، مگر خدا کی بارگاہ کا تقدس کیا ہے؟ اس کی بارگاہ کا تقدس کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی بارگاہ میں تو جب آنا پڑتا ہے تو جوتا بھی اتار کے آنا پڑتا ہے. اس کی بارگاہ میں جوتا بھی اتار کے آنا پڑتا ہے. بلکہ آپ افسر کے سامنے، کسی جج کے سامنے آپ نے جب جانا ہونا تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی فون بند کرتے ہیں. ایسا نہ ہو جی ادھر افیسر اور ادھر کوئی جج کے سامنے میں کیا کروں کہ اگر وہاں میرا ٹیلی فون بول پڑا تو یہ ذرا ان کے دربار کے یہ بے ادبی ہے، چونکہ وہ مائنڈ نہ کر جائے. جج کے سامنے، افیسر کے سامنے، تھانے دار کے سامنے آپ ٹیلی فون نہیں سنتے. کبھی سیلنٹ پہ لگا لیتے ہو، کبھی گھنٹی بند کر دیتے ہو، بلکہ اکثر لوگ تو گھر میں بھی چھوڑ جاتے ہیں. خدا کرے ہمارے ٹیلی فون گھر میں ہی پڑے رہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتایا جائے، اگر آپ نے پیش ہونا ہے، ہم نے افیسر کی بارگاہ، رب کی بارگاہ سے اعلیٰ جانا، جج کے سامنے کھڑے ہونے کو اللہ کی بارگاہ سے بڑا جانا اور حقیقت سے جانا. اگر نہ جانا ہوتا، اگر اللہ کی بارگاہ بڑی ہے جو ہے بڑی، اللہ کی بارگاہ اگر بڑی ہے جو ہے بڑی، تو پھر آپ ٹیلی فون لے کر کیسے آئے؟ یہاں تو فرض نماز میں بھی باجے سننے پڑتے ہیں، یہاں تو فرض نماز میں بھی
باجے سننے پڑتے ہیں یہاں فرض نماز میں بھی. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے تو پیش ہونے کے لیے تو کچھ تقاضے تھے, وہ تقاضے اس نے پورے کیے. وہ تو اپنے گھر کا ادب اتنا بتاتا ہے کہ لوگوں مسجد میں جب تم آؤ نا تو فرض نماز اگر رکعت آپ سے جا رہی ہے, شرعی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے کہ رکعت اگر آپ سے جا رہی ہے تو آپ بھاگ کر رکعت حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے بارگاہ کی بے ادبی ہے. پیش اس کی بارگاہ میں ہونا ہے مگر بھاگ کے آپ بھاگ کر آپ رکعت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ بے ادبی ہے. معذرت کے ساتھ توجہ فرماؤ, اس شخص کی بارگاہ میں یہ اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ زبان سے تسلیم کر لیا, باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق قلب کس بلا کا نام ہے بابا؟ تصدیق قلب اس شے کا نام ہے کہ بندہ کٹنا مرنا قبول کرے مگر جھوٹ نہ بولے, غربت قبول کرے حرام کا لقمہ نہ کھائے, دشمنی سینے لے لے مگر بات حق اور سچ کی کرے. اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے, اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ دو. بے شک تم تنہا کیوں نہ ہو, تمہارے ساتھ مخلوق میں کوئی نہ ہو, اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا, مگر تم نے اگر اللہ کو اپنے ساتھ جانا تو پھر اللہ کی طاقت تو سب سے بڑی ہے. مگر آپ اور ہم تو اللہ کو ساتھ نہیں تسلیم کرتے. اگر ساتھ تسلیم کرتے تو ہر کام اس طریقے سے کرتے جیسے وہ چاہتا ہے, جیسے وہ چاہتا ہے. ہمارے فیصلے ہوتے ہیں, ہم جرگے میں بیٹھتے ہیں, بات کی پوری تفصیلات سننے کے بعد ہمارا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے جہاں ہماری تھوڑی برادری ملتی ہو, بندہ پیسے والا ہو, بندہ ذرا زوراور ہو, بندہ ذرا تکڑا ہو, ہم تکڑے بندے کا ساتھ دیتے ہیں, حق بات نہیں کرتے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ فرماؤ, آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ دربار رسول لگا ہے. کیا عجب منظر ہے, دو شخص آتے ہیں, ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے, اور دونوں مقدمہ ایک لے کر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی پوری بات سنی اور یہودی کی بھی پوری بات سنی, اور فیصلہ رسول اللہ نے یہودی کے حق میں کر لیا. فیصلہ رسول اللہ نے یہودی کے حق میں کر دیا. باہر جب نکلے وہاں مسلمان نے قبول کر لیا, وہاں مسلمان نے قبول کر لیا, وہاں یہودی نے بھی قبول کر لیا. جب باہر نکلے نا تو مسلمان جو کلمے کا مسلمان تھا, جو صرف کلمے کا مسلمان تھا, جو صرف نماز کا مسلمان تھا, جو صرف روزے کا مسلمان تھا, جو صرف زکات کا مسلمان تھا, جو صرف تسبیحات کا مسلمان تھا, جو صرف تلاوت قرآن کا مسلمان تھا, جب باہر نکلا تو وہ اکڑ گیا یہودی کے سامنے, کہنے لگا میں تو نہیں مانتا. بولو یار, آپ کو آواز آ رہی ہے تو پھر جواب دے دو یار. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا. اس نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا چلو دبے دبے الفاظوں میں مان لیتا ہوں, مگر آپ میرے ساتھ فاروق اعظم کے دربار میں جائیں. یار بولو, میرے ساتھ آپ چلے جائیں, یہ بھی ٹھیک ہے, پر انہیں دیکھو جا کے خیر آ جاؤ میرے نال ہی آ جاؤ, ادھر جا کے فیصلہ ہو گیا, چلو میں قبول کرتا ہوں, مگر چلو جاتے جاتے شاید کوئی کم بڑھ جائے, شاید کوئی کام بن جائے, آؤ میرے ساتھ کرو. یہودی نے کہا, جو کافر تھا یہودی تھا, اس نے کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ ان کے نبی کا ہے تو ان کے غلام کا بھی وہی ہوگا. میں اب یہ مسلمان ہے, تسبیحات پڑھنے والا مسلمان, تلاوت قرآن کرنے والا مسلمان,
نماز روزہ حج زکات کو تسلیم کرنے والا مسلمان کہتا ہے تھوڑی گل بجائے مگر ایک بار میرے نال چلے جاؤ. یہودی کہتا ہے میں کہتا ہوں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ان کے غلام کا بھی وہی فیصلہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی گل بجائے پر آئی جاؤ خیر ہے. اب فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے. دونوں کی باتیں سننے کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا اچھا آپ نے پھر مسلمان کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ نے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا مگر مسلمان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد بات وہ حق سچ ہے مگر تھوڑا سا دل میں ایک ہے معاملہ آپ مہربانی کر دے تاکہ فیصلہ ڈبل ہو جائے تو آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. آپ نے فرمایا سچی گل دسو جو فیصلہ میں کر لوں گا پھر قبول کر سو. یار بول دو یار. آپ نے کہا اگر جو فیصلہ میں کر لوں تو پھر آپ قبول کر لیں گے؟ ہاں حضور آپ تسی گل کرو تو میں انکار کرا تساں گل کرو تو میں انکار کرا آپ حکم فرماؤ تو میں انکار کرا. آپ نے فرمایا پھر رک جاؤ. اندر گئے خنجر نکالے اور فرمایا جو باہر آئے اپنے جبر کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ فرمایا رسول اللہ کا فیصلہ نہ ماننے والے فاروق اعظم فیصلہ کرنے لگا ہے. اور میں گردن اٹھاؤ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے فاروق اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. ہم بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں مگر ہمارا اسلام شادی کے موقع پہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. گھر میں کنجریاں ناچتی ہے ہمیں اسلام کا نہیں پتا. شادی کے موقع پر بے حیائی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے مگر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. گھر میں مجرا جاری ہے کہ حاجی اوری مسجد گئے. بولو نا گھر میں مجرا ہو گئے 1 گھنٹے کے بعد مگر حاجی صاحب پہلی صف میں کھڑے ہیں یا دوسری میں کھڑے ہیں. یہ حالات ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اور حدیث رسول کے احکامات کے اللہ کے بتائے ہوئے حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے کی قلب سلیم سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.